یوٹیوب پہ آپ کے بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں سے جواب جانتے ہیں ان کے۔ محمد علی صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران 7 طیاروں کے گرائے جانے کی اور پاکستان کی ایک بار پھر ذکر کیا اور تعریف کیا پاکستان کی، بار بار کیوں کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب ایسا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ بھارت جو کہ اس پورے خطے میں پورے ایشیا میں ان کا سب سے امپورٹنٹ پارٹنر تھا چین کے خلاف، میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے ان کو توقع ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کریں اور پھر اسی کے بیسس پہ وہ چاہتے ہیں کہ جو چین ہے اس کو کنٹین کرنے میں بھارت اپنا ایک رول پلے کرے۔ لیکن بھارت نے جس طرح مئی کے تنازع میں جو رول پلے کیا ہے نہ صرف فوجی اعتبار سے، اس نے میں سمجھتا ہوں امریکہ کو بہت سخت مایوس کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں پاکستان کی افواج نے مئی کے تنازع میں اپنا رول پلے کیا ہے، اس نے امریکہ کے اوپر بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ پاکستان کی 4-5 گھنٹے کی جو جوابی کارروائی ہے اس کی تاب نہیں لا سکتے تو یہ چین کو کیا کنٹین کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وہ چونکہ ایک ایسٹیوٹ بزنس مین بھی ہیں تو وہ اس ولنریبلٹی اور اس عدم تحفظ کے احساس کو ایک اپرچونٹی میں بھی شاید کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کی نامزدگی پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی اف میں اتفاق ہو گیا ہے، کیا یہ وقتی سیاسی ضرورت ہے یا ہم سمجھیں کہ اپوزیشن کے اندر نئی صف بندی یا نئی روح پھونکی جا رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ وقتی سیاسی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک قربت کا تعلق ہے، اور پچھلے 5 سالوں میں وہ اکٹھے جدوجہد کرتے رہے، اور اب بھی ان کی اچھی الیک سلیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو جب پی ٹی آئی نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ظاہری بات ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی اپوزیشن لیڈرشپ کو مان لیں۔ باقی یہ کہ کوئی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا مستقل اتحاد ہو جائے گا، اس کا مجھے امکان کم نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صافی صاحب۔ عمر چیمہ صاحب، اگلا سوال آپ کے لیے پوچھا جا رہا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے استعفے سے انکار کر دیا ہے، عدم اعتماد کا سامنا کرنے کو وہ تیار ہیں، کیا یہ نیا سیاسی جوڑ توڑ آزاد کشمیر میں استحکام لا سکے گا؟ پہلی بات تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرف چیزیں بڑی کیوں، اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ 2024 میں بھی کشمیر میں پروٹیسٹ ہوئے، 2025 میں بھی پروٹیسٹ ہوئے، اور اس طرح کے پروٹیسٹ ہوئے کہ ہم نے پہلے کبھی سنے نہیں ہیں کہ کشمیر میں اتنا بڑا ایک چیلنج پیش آیا ہو۔ اس کی جو وجہ، جو لوگ بھی اس سارے عمل میں انوالو تھے چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے میں، جو وہ ان کے پرسپیکٹو سے جو انہوں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ جو انوار الحق جو بھی پرائم منسٹر ہیں، ہی از اے کائنڈ آف جو ہے نا ان کے ایک اکیلے ہی ہیں، ان کے اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے، ان کے ایسا کوئی ہوتا ہے نا جو ان کا ایک پولیٹیکل کلاؤڈ ہو، وہ تھا نہیں۔ وہ بس بن گئے جس طریقے سے پاکستان میں بعض اوقات بن جاتے ہیں، وہ بن گئے، لیکن اوورآل سیاسی طور پہ انہیں کوئی لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں تھا۔ تو اس کا نتیجہ آگے یہ ہے جی کہ اب کوئی ایسا بندہ لایا جائے کہ جس کو ایک پارٹی کی باقاعدہ سپورٹ ہو، نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے ریسنٹلی بھی کچھ دیر پہلے انہی کو لوگ پی ڈی آئی میں بھی حکومت کرتے رہے، تو یہ ٹاسک ان کو دی گئی تھی کہ آپ گورنمنٹ بنائیں۔ اب جو انوار الحق صاحب ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اتنی اسٹرینگتھ ہے کہ وہ اس کو نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کر پائیں گے۔ ہاں، شاید ان کا ذہن ہو کہ یہ میرے لیے ایک اچھا موقع ہے جس سے ان کا ایک پولیٹیکل اسٹیچر جو ہے وہ بڑھے گا، تو وہ اپنے لیول پہ ان کی یہ ایک عمران خان موومنٹ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک عدم اعتماد لائی گئی اور یہ ایک سازش ہوئی۔ آئی ڈونٹ نو کہ وقت کے ساتھ وہ کیا بیانیہ بناتے ہیں، لیکن جو ابھی تک کی ان کی کیلکولیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی پارٹی، ایسی گورنمنٹ جس پہ کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی اسٹرینتھ ہوگی تو وہ سیاسی طور پہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، عمر چیمہ صاحب بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں جلدی سے۔ ریما عمر صاحبہ، کل جو ہم نے افغانستان کا ایشو ڈسکس کیا اور اب تو مذاکرات ختم ہو گئے ہیں افغانستان اور پاکستان کے، تو اس سے متعلق سوال ہو رہا ہے جو ہم کل بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے
اس سے پاکستان تحریری معاہدہ چاہتا ہے اور اس کے اوپر اصرار کر رہا ہے، لیکن افغانستان کی حکومت کو دنیا میں تسلیم تو کیا نہیں جاتا. اگر ہمارا ان سے معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ خلاف ورزی کی صورت پہ کیا ہم کسی عالمی ادارے سے رجوع کر سکتے ہیں؟ جی لینا، یہ تھوڑا سا تفصیل سے بات کرنے، ایسی بات ہے جو تفصیل سے کرنے والی ہے، کیونکہ اس میں بہت سے مختلف پوائنٹس آف ویو پائے جاتے ہیں. پہلا جو ایک کلیئر پوزیشن ہے وہ یہ کہ افغانستان بہت سی ٹریٹیز ہیں اس کا حصہ ہے، بہت سے اگریمنٹس ہیں جس کا حصہ ہے. طالبان کا کنٹرول جب آیا اس سے پہلے سے، تو وہ ابھی بھی ان سے باؤنڈ ہے، یہ کلیئر ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کچھ ممالک ہیں وہ ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے کے گئے ہیں طالبان کو، افغانستان کی حکومت کو، کہ وہاں پہ CEDAW کی جو کنونشن ہے خواتین کے حقوق کے اوپر، وہاں پہ اس کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو ICJ میں طالبان افغانستان ریاست کو ریپرزینٹ کریں گے. دوسرا، پچھلے مہینے ہی بلکہ کچھ ہفتے پہلے ہیومن رائٹس کاؤنسل جو UN کا ایک ادارہ ہے انسانی حقوق کا، انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی سیٹ اپ کی ہے جو افغانستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز پہ انکوائریز کرے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی. تو انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اپنی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، جن ٹریٹیز کا وہ حصہ ہے، اس پہ باؤنڈ ہے. فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پہ اب ایک ایسی حکومت ہے جو ریکگنائز نہیں کرتا UN. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ وینا کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز جو ٹریٹیز کو گورن کرتی ہے، وہ کیا افغان طالبان پہ اپلیکیبل ہے کہ نہیں. اگین وہ افغانستان نے ایز اے ریاست سائن کیا ہوا ہے، تو اگر افغان حکومت، کیونکہ وہ ڈی فیکٹو کنٹرول میں ہے اور جو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن کے سب ٹیسٹ ہیں اس پہ پورا اترتی ہے، تو یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ وہ پابند ہوگی انٹرنیشنل لا کے تحت. اگر وینا کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، فار ایگزامپل آپ نے ریٹن اگریمنٹ ہونا ہوتا ہے اینڈ سو آن، یو ہیو ٹو سے کہ وہ گورنڈ ہوگا بائی انٹرنیشنل لا، سو وہ اس کی پابند ہوگی. یہ ایک اوپینین ہے. ایک اور اوپینین بھی ہے کہ وہ نہیں ہوگی، لیکن یہ میرا خیال ہے میجورٹی اوپینین ہے. اگین آخری بات، بائی لیٹرل اگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ہوں، اس کے اپنے ایشورنسز ہوتی ہیں. کچھ ممالک ہوتے ہیں وہ گارنٹورز ہوتے ہیں، تو اس میں یو ول ہیو ٹو سی کہ وہ اگریمنٹ ایگزیکٹلی کس طرح لکھا گیا ہے، کس طرح نیگوشیٹ ہوا ہے، اور پھر اسی میں ریڈریس میکنزمز بھی ہوں گے اگر کوئی وائلیشن ہو. کیونکہ اگر وہ اگریمنٹ افغان طالبان اور فار ایگزامپل پاکستان کے بیچ میں ہے، تو اور کچھ ممالک گارنٹی کر رہے ہیں، تو ان کو اس اگریمنٹ میں ڈالنی ہے وہ ایشورنسز اور وہ میکنزم کی خلاف ورزی کی سچویشن میں کیا آپشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.